نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو اس قرآن کے لیے چن لیں، اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہاں، الحمدللہ، ہمارا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے قرآن پاک کے ترجمے کا، آج اسی سلسلے کا 14 والا لیسن ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 40 اسباق ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اللہ رب العزت نے دیا، ہماری بہت اچھی تربیت فرمائی، اور اللہ رب العزت قدم قدم پہ ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کے بہت ہی خوبصورت اور بڑے جامع طریقے بتائے، جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان جب اپنے وطن میں رہتا ہے تو وہ کس طرح رہتا ہے، اور اس کو کس طرح دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، کس طرح ہم جب اپنے یعنی کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی مذاہب کے دوسرے لوگ ہوں تو ہم ان کا کس طرح خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری تربیت اس لیے فرما رہا ہے تاکہ ہم بہترین امت کہلا سکیں۔ الحمدللہ، آج کی آیت بھی اسی متعلق ہے، تو چلے آغاز کرتے ہیں آج کی آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تم ہؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِن اور اگر جأتوکم وہ آئے تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہو حالانہ کہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخواجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کچھ حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض کچھ حصے کا، فما تو کیا ہے، جزا میں جو یفعلو کرتے ہو، ذالک ایسا منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیاۃ زندگی میں، الدنیا دنیا کی، و یوما اور دن، قیامت کے، یردون اور پھیر دیے جائیں گے، الا طرف اشد سخت عذاب کے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ہے الحمدللہ آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے رول ورڈ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ نہیں کرو، اسے پکڑو، اسے پکڑو۔ اپنے پلیز مائک نہ آف کر لیا کریں۔ تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، ظاہرا اس کا روٹ ورڈ ہے، بالاسمی سات گناہ کے، حمزہ سامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، والعدوان اور زیادتی کے، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یأتوکم وہ آئیں گے تمہارے پاس، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسارا کہتی ہو کر، حمزہ سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، تظاہرون تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا،
فادال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، محرم حرام کیا گیا، حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اخواجہم انہیں نکالنا، خواجب اس کا روٹ ورڈ ہے، خزن رسوائی، خازا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الحیاتی زندگی، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الدنیا دنیا کی، دال نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یردون وہ پھیر دیے جائیں گے، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بغافلین غافل، غین فعلام اس کا روٹ ورڈ ہے، یخففو کم کیے جائیں گا، خا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے الحمدللہ آج کے روٹ ورڈ، اور اسی کے ساتھ ہم اب دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل انشاءاللہ۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فيكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر تم تو وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو قتل کرتے تھے اور اپنے بھائیوں اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قاضی ہو کر آئے تو تم ان سے کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم ایسا کرتے ہو تو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے کہ ماسوا اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ہرگز غافل نہیں ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں کو ان کے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کیا کہ تم پر یہ فرض کیا گیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنوں کو گھروں سے نکالو گے، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات کا صریحاً خلاف ورزی کیا۔ خلاف ورزی کیسا ایمان اور کیسا طرز عمل ہے! تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے طرز عمل کو واضح کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی کسی گھر بار کی بربادی اور لوٹ مار کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کے آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قتل، غارت گری اور لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بن کے آتے ہیں ان کو فدیہ دے کے آزاد کرتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پہ کفر کرتے ہو؟ یہودی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لا کر دوسرے پہ کفر کیسے کرتے تھے؟ یہودی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے، یعنی کہ کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے، کچھ حصوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، مثلا قتل، ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان حرام کاموں کو انہوں نے کھلے عام ارتکاب کیا، فدیہ دے کر چھڑوا لینے کا حکم پر عمل کیا۔ یہودیوں میں یعنی کہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات جو تھے ان پر مسلط کیے تھے، یعنی کہ نازل فرمائے تھے،
ان میں یہ تھا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یعنی کہ یہودی یہودی کو قتل نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگ ان کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ جو لوگ اگر فرض کرے کوئی لڑائی ہوتی بھی ہے تو آپ لوگ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر کچھ ایسا ہو تو آپ ان کو فدیہ دے کے چھڑوا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے جو دو احکامات تھے یعنی کہ قتل نہ کرو، ان کے گھروں سے نہ نکالو، انہوں نے ان کو چھوڑ کر اور جو فدیہ والا حکم تھا نا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دو احکامات کو چھوڑ دیا اور جو تیسرے والا حکم تھا نا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کے چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایمان اس تقاضے کا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پہ عمل کیا جائے جس سے ان سے روکنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کا یہ تقاضا ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ عمل کیا جائے جس سے اس نے روکنے کا حکم دیا ہے رک جائے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہودی اس خبث باطن کی وجہ سے تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا بیان کیا جاتا جسے چاہتے وہ چھپا لیتے۔ تورات اور اس کی موجودہ احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہجرت کے متعلق خبروں کے بارے میں بھی انہوں نے بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو تم میں سے ایسے کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کسی حکم پر ایمان لانے اور کسی پر کفر کرنے کی یہودیوں کو سزا دی ہے، انہیں رسوا کیا گیا ہے، ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو غلام بنا لیا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا، اور جو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور اپنے نو آبادیوں سے محروم ہوئے، ان کے نخلستان چھن گئے، بستیاں نذر آتش کر دی گئی۔ قیامت کے دن کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی سے کو نظر انداز کرنے کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو شریعت کو ہم نہیں مانتے، فرض کریں جیسے ہمیں پردے کا حکم ہے یا ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں غیر محرم کو نہ دکھاؤ، اپنے آپ کو اپنے محرم تک محفوظ رکھو، یا کوئی ایسا احکام ہے جیسے فرض کریں نماز کا حکم ہے ہمارے لیے، نماز ہم پہ فرض ہے اور ہم شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کا کیا ہمیں ثواب دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم یہ چیزیں چھوڑتے ہیں، اگر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فرض کریں ہم کسی محفل میں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ اب تیار ہوئے کہاں ہم سارا دوبارہ اپنا میک اپ اتاریں، کہاں ہم نماز پڑھیں، ایسے کریں گے ہم عصر کی مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو نظر انداز کرنا ہے۔ اکثر ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، شاپنگ پہ چلے گئے تو ظہر سے لے کے مغرب تک کی نمازیں قضا ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، بعد میں کیا کہتے ہیں، بڑی لاپرواہی کے ساتھ کیا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم نا عشاء کی نماز کے ساتھ قضا کر لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو نظر انداز کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، جیسے خواتین کو اللہ رب العزت نے یہ ایک طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ عورتیں جو ہے سب سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ عورتوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ زیادہ پھسلتی ہے۔ عورتیں اکثر ایسے کرتی ہیں کہ کہیں بھی بیٹھی ہیں دعا سلام کے بعد جو تیسری ان کی گفتگو ہوتی ہے کسی تیسرے شخص کے متعلق شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک لمبی وہ اپنی رائے دیتی ہیں، ان کی رائے سنتی ہیں، پھر اس کے بعد سارا وہ کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں بہن ہمیں کیا لینا دینا ان باتوں سے، سارا وہ ایک دوسرے کی وہ اندر کا کینہ بغض نکال بھی لینا اور بعد میں کہنا ہمیں کیا لینا ان لوگوں سے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے ہی یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ زیادہ توبہ استغفار کیا کرے اور زیادہ صدقہ کیا کرے، تاکہ یہ روزمرہ کی جو ان کی زبانیں پھسلتی ہیں یا ان کی نیتیں ڈگمگا جاتی ہیں. نیتیں ڈگمگانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کبھی مانتی ہیں کبھی انکار کرتی ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی زبان سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں، تاکہ زبان اور ان کی ہاتھ جو ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ ہمارے زبان اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بہن بھائی محفوظ رہیں. آمین. آج کے مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کی دنیا کی ذلت اور رسوائی کا سبب اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مان لینا اور کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کون سا عمل قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں پہ سب سے جو عمل ہے وہ اس کی مکمل اطاعت ہے، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سے کیسے شعور بیدار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایکٹیویٹیز کو نظر رکھے ہوئے ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں، ہم کس کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہمارا مال، ہمارا رزق، ہماری اولاد، ہماری تربیتیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ ہم کچھ بھی زبان سے نکال رہے ہیں تو ہمارے جو فرشتے کندھوں پہ ہیں یہ لکھ رہے ہیں، تو یقین مانے آدھی برائی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. ہمارا دل وہیں پہ کام جائے گا کہ اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. ہمارا نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت اسی وقت انسان کو توفیق دے دیتا ہے، وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ چھوٹا سا سناتی ہوں. جب ہم جامعہ میں پڑھا کرتے تھی نا، تو میرے ساتھ میری دوستیں تھیں، مجھے ابھی بھی ان کا نام یاد ہے. بہت اچھی دونوں بہنیں تھیں اور بہت اچھے گھرانے سے تھی. اور ہم جب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے نا تو وہ اپنے بابا کی باتیں بہت ہم سے شیئر کیا کرتے تھی. تو اس کے بابا نے ایک بات انہیں سمجھائی تھی اپنی بیٹیوں کو کہ آپ نے کسی ٹائم بھی فری نہیں رہنا، کسی ٹائم بھی آپ نے کسی ٹائم اپنے آپ کو فری نہیں رکھا. آپ کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہیں آپ اخبار پڑھو، کچھ نہیں آپ کے پاس، آپ کچھ کرنے کو نہیں ہے، آپ قرآن پاک پڑھو، کچھ بھی ہر ٹائم اپنے آپ کو مصروف رکھو. کیونکہ گناہ انسان کرتا ہی تب ہے جب وہ فری ہوتا ہے، جب اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں جب ہماری دادیوں اور اماؤں کا دور تھا، اس ٹائم بھی ہماری مائیں جو تھی وہ یہی بتاتی تھی کہ ان کی جو مائیں تھیں ان کو ایک لمحے کے لیے فری نہیں بیٹھنے دیتے تھے. گھر کے کام وغیرہ اور گھر داری سکھانا، پھر سلائی کڑھائی اور یہ ساری چیزیں جو پہلی عورتیں تھیں اپنی بیٹیوں کو اس لیے سکھاتی تھی کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ فری نہ رہیں، ان کا جو ذہن ہے وہ فری نہ رہے. اور جیسے انسان مصروف ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا دماغ، اس کا دل اس کام کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. اور جو انسان ہوتا ہے نا ایک چیز کو بہت پرفیکٹ کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، اس کا تو پھر مکمل وہ جو توجہ ہوتی ہے نا وہ اس کام پہ لگ جاتی ہے. وہ بھول جاتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے، مجھے اس طرح بہکا رہا ہے. وہ اس کی مکمل جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کام پہ لگ جاتی ہے. اگر وہی کام ہمارا اچھا ہو، فرض کریں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم میں پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کی اگر توجہ مکمل قرآن پاک کی طرف ہوگی تو آپ بھول جائیں گی کہ آپ اس وقت کس ایج میں ہیں، آپ کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کیا کر رہی تھی اور آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کا مکمل جو فوکس ہوگا اس قرآن کی آیات میں ہوگا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی غافل نہیں ہوتا کسی عمل سے بھی. تو انسان جب یہ چیزیں سوچتا ہے نا
تو اس کی اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان خود کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اکثر مال پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اس طرح انسان اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں ہماری جو معیار ہے نا زندگی کا، ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم نے کوئی برائی نہیں کرنی، ہم نے کچھ چوری نہیں کرنا، ہم نے کچھ بےایمانی نہیں کرنی. اور جہاں کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی وہاں پہ یہ نہیں سوچنا کہ یہاں پہ رب تو دیکھ رہا ہے. اور جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے، تو یقین مانے فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے. اور جو شیطان ہے وہ ہم سے اس قدر یعنی کہ کہہ لیں کہ دل برداشتہ اس کا ہوگا کہ وہ دوبارہ ہماری طرف لوٹے گا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی نظروں کے تعاقب ہم پہ ہے اور ہم اللہ رب العزت کی نظروں میں ہیں. کہ انسان کا جو اندر ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے اس کی جواب دہی اور انجام سے بچ جاتا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کام کسی کے مشاہدے میں ہے تو اپنے کام کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاط اور اس کے شعور کو بیدار کیا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے غافلین کا لفظ استعمال کر کے کیا کیا ہے، ہمارا اندر جو ہے، ہمارا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، جو تم غیر موجودگی میں لوگوں کی یا موجودگی میں کر رہے ہو، یا رات کی تنہائی میں کر رہے ہو، یا دن کے اجالے میں کر رہے ہو، وہ سب دیکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جس کا جو گواہ ہے صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی تاریکی کے گناہوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ اس ٹائم کوئی ہمارا گواہ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ جب عینی شاہد ہوگا تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا. انسان کو تو ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایسے نہیں، ایسے ہم نے کیا تھا، یہ اپنی طرف سے لگا رہا ہے. لیکن ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ رب العزت یہ گواہی دے کر میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اس گناہ کا میں عینی شاہد ہوں. تو سوچے اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کیا حیثیت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور اس کے تمام احکامات کو پہ چلنے والا بنا دے. کیونکہ شروع میں ہر انسان کو لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے، ہائے ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے اپنے ریالٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، کیسے پردہ کریں گے، کیسے لوگوں سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، کیسے ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم کیسے اچھا سلوک کریں گے. یہ سٹارٹنگ کے سارے مسئلے ہیں. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک لمحہ لگاتا ہے آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. اور ایک بات میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہتی ہیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لازم پکڑ لیں. دیکھیں یہ قرآن جو ہے آپ اس کو جس قدر مضبوطی سے پکڑیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی عزتیں عطا کرے گا. آزمائش شرط ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں. آپ جس قدر اس قرآن کے لیے محبت جگائیں گے اپنے دل میں، اللہ رب العزت دنیا کے معاملات اتنے ہی آپ کے لیے آسان فرما دے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ رب صرف اور صرف میرا ہے. میں بعد میں کہتا ہوں میرا رب پہلے سنتا ہے، اور میرا رب میرے اندر کی باتوں کو ایسے جانتا ہے جیسے ماں بھی اپنے بچے کو نہیں جان سکتی. تو اس لیے اللہ رب العزت سے جب بھی مانگے اس کی
خشیت مانگے، اس کی محبت مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس کو محبت اور خشیت مل جائے گی اور یقین مانے، وہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب پائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ خوش نصیب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری کلاس کا آج کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام دیا